السلام علیکم ناظرین، سلطنت عثمانیہ کے نیو ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے شروعات میں اورحان قبیلے میں خواتین اور سپاہیوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ بالا خاتون سے کہتی ہیں، گونچا نے ٹھیک کہا، یہ بہت زیادہ خطرناک ہوگا۔ جواباً اورحان کہتا ہے، جو ہونا ہے ہو جائے، ہولوفیرا کو وہاں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ بالا خاتون کہتی ہیں، تمہیں رکنے کا نہیں کہہ رہی، صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ تمہیں احتیاط کرنا ہوگی۔ ماہر ترین سپاہیوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ، یہاں تک کہ اورحان باجیان کے ساتھ میں بھی تمہارے ساتھ آتی ہوں۔ مگر اورحان کہتا ہے، نہیں ماں بابا یہاں نہیں ہے، آپ بھی میرے ساتھ گئیں تو قبیلہ بغیر سربراہ کے رہ جائے گا۔ جہاں تک سپاہیوں کا تعلق ہے، ہماری تعداد جتنی کم ہوگی اتنا ہی بہتر ہے۔ بالا خاتون کہتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر لوکاس اس شادی کو خفیہ رکھے ہوئے ہے تو اس نے اپنی تمام احتیاط برتی ہوگی۔ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے شعلوں کی طرف بھیج رہی ہوں۔ یہ سن کر اورحان کہتا ہے، ماں بس آپ دعا کریں، میں آپ کی بہو کو صحیح سلامتی سے واپس لاؤں گا، وعدہ ہے۔ توران سپاہیوں کا انتخاب تم کرو اور انہیں یہ بھی بتاؤ کہ یہ ریاست کا معاملہ نہیں ہے، میرا نجی معاملہ ہے، تو اس لیے جو بھی خوشی سے آنا چاہتا ہے آ جائے۔ ہم صبح ہوتے ہی روانہ ہوں گے۔ بھائی سنگر لوکاس نامی اس کتے نے راستے میں ہر جگہ گات لگائی ہوگی، تو بتاؤ ہم اس شادی میں کیسے پہنچیں گے؟ جواباً بھائی سنگر نقشے پہ اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، ہمارا راستہ مشکل ہے لیکن سب سے مختصر راستہ یہاں سے ہے۔ فاطمہ کہتی ہے، چلے بھائی مان لیتے ہیں کہ آپ ہولوفیرا تک پہنچ جائیں گے، مگر وہاں سے نکلیں گے کیسے؟ تو اورحان کہتا ہے، پہلے میں ذرا ہولوفیرا کو وہاں سے زندہ سلامت نکال لوں، باقی کا کام آسان ہو جائے گا۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بورسا میں ہولوفیرا رو رہی ہوتی ہے کہ اسی لمحے خاتون کپڑے لے کر آتی ہے اور اس سے کہتی ہے، کمانڈر لوکاس نے آپ کی شادی کا جوڑا بھیجا ہے شہزادی۔ کپڑے رکھنے کے بعد وہ خاتون مزید کہتی ہے، اگر آپ چاہیں تو اسے آزمائیں، یہاں تک کہ اگر آپ کچھ شامل کرنا چاہتی ہیں تو بتا دیں۔ مگر ہولوفیرا غصے سے کہتی ہے، نہیں نکلو، میں اکیلی رہنا چاہتی ہوں۔ یہ سنتے ساتھ ہی خاتون چلی جاتی ہے اور ہولوفیرا شادی کا جوڑا اٹھا کر پھینک دیتی ہے۔ پھر بیٹھ کر اورحان کا ہار نکالتے ہوئے کہتی ہے، اورحان میرے لیے تمہاری سرزمین کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ اگر تمہیں پیغام موصول ہو چکا ہے تو تم مجھے یہاں نہیں چھوڑو گی، لیکن اگر تم نہ آ سکے میں تب بھی اس دلدل پہ راضی نہیں رہ پاؤں گی۔ پھر ایک چاقو نکالتے ہوئے کہتی ہے، میں اسے مار ڈالوں گی، چاہے اس کی قیمت میری موت ہی کیوں نہ ہو۔ تمہارے علاوہ میں کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ ادھر عثمان صاحب اور ان کے جانباز تیر کھینچے ہوئے ندی سے آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں اور بازنطینیوں کو دیکھتے ساتھ ہی وہ تیر چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی بیڑے پر سے اور کوئی پانی سے نکل کے تیر چھوڑتا ہے۔ بازنطینی مسلسل جہنم واصل ہوتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تیروں کی رفتار اس قدر تیز ہوتی ہے کہ انہیں سنبھلنے کا موقع تک نہیں ملتا۔ تیر مارتے مارتے عثمان صاحب ندی کے کنارے جا پہنچتے ہیں اور سب محتاط انداز میں آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ بازنطینی ایک مقام پہ آگ جلائے ہوتے ہیں، مگر عثمان صاحب کے وہاں پہنچتے ساتھ ہی انہیں بھی موت کا مزہ چکھنا پڑتا ہے اور کوئی بھی ان سنسناتے ہوئے تیروں سے بچ نہیں پاتا۔ سب کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں، دریا کے پار پل کی تعمیر کی حفاظت کرنے والوں کا انجام ایک جیسا ہوگا۔ تو علاؤالدین کہتا ہے، انہوں نے خیانت اور فریب سے جو نظام قائم کیا ہے وہ اس پل کی طرح ان کے سروں پہ گرے گا حضور۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں، ایسا ہی ہے، لیکن ترکوں کے مستقبل کا فیصلہ وہ نہیں کریں گے جو اپنے فائدے کے لیے کفار کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، بلکہ ان کا فیصلہ کفار کو للکارنے والے کریں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کرادین قلعے میں بیگم خاتون کا رسے سردار کا بھیجا ہوا خط پڑھ رہی ہوتی ہیں، جس میں لکھا ہوتا ہے، کوئی زیور آپ پر اتنا نہیں جچ سکتا، لیکن سوائے موتیوں کے اس ہار کے جو میں نے سمندر سے نکالا تھا، اسے ہماری دوستی کی نشانی سمجھیں۔ یہ پڑھتے ساتھ ہی وہ ہار اٹھا کر دیکھتی ہیں اور اسے واپس رکھنے کے بعد مزید پڑھتی ہیں، میں کل آپ کی میزبانی کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے ایک اہم معاملے پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میری دعوت کو قبول کرنا آپ کے مفاد کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ جنگل میں عثمان صاحب اور ان کے ساتھی بازنطینیوں کے پاس پہنچتے ساتھ ہی ان پہ تیر چھوڑ دیتے ہیں اور ایک ہی حلے میں وہ سب بازنطینیوں کا کام تمام کر ڈالتے ہیں۔ پھر بہان بھی کہتا ہے، حضور یہ آخری حفاظتی حد تھی، چلیں اب جا کر پل کو ان کے سروں پہ گرا دیں۔ سردار گنجر کہتے ہیں، آئیے اس کالی رات میں ان پر حیوانوں کی طرح حملہ کریں، مگر عثمان صاحب کہتے ہیں، نہیں ہم انتظار کریں گے۔ جرکدہ کہتا ہے، کوئی نہیں بچا جو ان کی مدد کو آ سکے حضور۔ بحران کہتا ہے، حضور یہ حملہ کرنے کا وقت ہے، مگر عثمان صاحب کہتے ہیں، ایسا ہی ہے، لیکن لوکاس کل پل کی تعمیر کے لیے درکار دیگر سامان لائے گا، جب وہ سامان لائے گا تو ہم اسے اور پل کو بیک وقت تباہ کر دیں گے۔ وہ دیکھ لیں گے کہ ہماری جائیداد کو آگ لگانے کا کیا مطلب ہے، وہ سب کی قیمت ادا کریں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کائی قبیلے میں البائی کی بیٹی صندوق میں سے خنجر نکال لیتی ہے۔ قریب بیٹھا البائی اس سے کہتا ہے، عائشہ میں ایک مہم پر جا رہا ہوں، ہوشیار رہنا، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں کوئی شرارتی کام نہ کرنا۔ تو فاطمہ کہتی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جانے کے بعد میں یہی رہوں گی؟ اگلے ہی لمحے البائی فاطمہ کے پاس موجود خنجر کو دیکھ جاتا ہے اور اٹھ کر اس کے پاس آتے ہوئے کہتا ہے، عائشہ یہ خنجر کہاں سے ملا؟ یہ کہتے ساتھ ہی البائی اس سے خنجر لے لیتا ہے اور مزید کہتا ہے، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا
کہا تھا کہ صندوق کو مت کھولنا؟ جواباً عائشہ کہتی ہے غازی کے پاس تلوار ہے اور میرے پاس نہیں، تو میں کیا کروں؟ کیا اسے مجھ سے بہتر ہونا چاہیے؟ اور آپ کو ہمیشہ مجھ پہ غصہ آتا ہے، یہ آپ کے دادا کا خنجر ہے، کسی کو اسے ہاتھ نہیں لگانے دینا، ٹھیک ہے؟ البئی خنجر کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے ہاں یہ خنجر میرے دادا سلیمان شاہ کا ہے اور یہ میرے بابا سنگر تکین سے ہوتا ہوا میرے پاس پہنچا ہے۔ ناظرین یہاں پہ جو کچھ دکھایا گیا ہے اس کے مطابق تو البئی عثمان کے تایا یعنی کہ سنگر تکین کا بیٹا ہے اور اسی لیے وہ چھپتا چھپاتا عثمان صاحب کی مدد کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ خنجر واپس صندوق میں رکھنے کے بعد البئی اپنی بیٹی سے کہتا ہے ہم کئی نسب سے ہیں، یہ بات صرف ہم دونوں ہی جانتے ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ واپس آنے کے بعد میں تمہیں تلوار خرید کر دوں گا، لیکن اب تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اس صندوق کو دوبارہ کبھی نہیں کھولو گی۔ عائشہ خوش ہوتے ہوئے اس سے گلے لگ جاتی ہے اور البئی اسے بہت پیار کرتا ہے اور اگلے لمحے خیمے سے نکل جاتا ہے۔ باہر اورحان بھی روانہ ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ البئی اس کے پاس آتے ہوئے کہتا ہے اورحان صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں، مجھے راستے کی مشکل معلوم ہے۔ اورحان اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور آنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ فاطمہ بھی تیر کمان اٹھائے اورحان کے پاس آتی ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جانے کو کہتی ہے، مگر اورحان اسے سمجھاتے ہوئے کہتا ہے یہیں رہو، ماں کو تمہاری ضرورت ہوگی۔ ہزال بھی سروجا کو کھینچتے کھینچتے وہاں لاتی ہے، مگر ان کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہاں پہنچنے والا یوسف کہتا ہے اورحان صاحب میں نے سنا ہے کہ آپ محبت کی آگ جلانے والے ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بھی آپ کی مدد کرنا چاہوں گا۔ اورحان اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے ساتھ میں شامل کر لیتا ہے۔ ہزال سروجا کو آگے کرتی ہے مگر یوسف کی وجہ سے سروجا آگے نہیں بڑھتا۔ اگلی لمحے اورحان آگے بڑھ کر گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے۔ ہزال سروجا سے کہتی ہے سروجا کیا کر رہی ہو، تم بھی جاؤ، تو سروجا کہتا ہے مجھے رہنے دے ماں، کیا میں اس لیے جاؤں کہ یوسف نے خود کو آگ میں جھونک دیا؟ مگر ہزال اسے دھکیل کر آگے کر دیتی ہے۔ وہ سیدھا اورحان کے سامنے رکتا ہے۔ اورحان پوچھتا ہے اچھا تو سروجا صاحب کیا آپ بھی آئیں گے؟ جواباً سروجا کہتا ہے آپ کو اس طرح وظیفے پر اکیلے چھوڑ دینا مناسب نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ آؤں گا اورحان بے۔ اس کے ساتھ ہی اورحان سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد ہزال آگے بڑھ کر بالا خاتون سے کہتی ہے شہزادہ اورحان کہاں جا رہا ہے؟ بالا خاتون کیا آپ ہمیں یہ نہیں بتائیں گی؟ جواباً بالا خاتون کہتی ہیں وہ میرے لیے بہو لانے والا ہے۔ یہ سن کر ہزال مسکراتے ہوئے فاطمہ کو دیکھنے لگ جاتی ہے اور بالا خاتون فاطمہ سے کہتی ہیں فاطمہ جلدی سے اپنے بابا کے پاس قاصد بھیجو، میں اورحان کو اس آگ میں اکیلا نہیں دھکیل سکتی۔ فاطمہ جیسے ہی آگے بڑھتی ہے ہزال اس کا دوپٹہ سیدھا کرتی ہے اور اس کی یہ حرکت فاطمہ کو بالکل پسند نہیں آتی۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ سپاہی بے سنگر بیڑے پر بارود چھپائے اسے آہستہ آہستہ پل کے قریب کرتا جا رہا ہوتا ہے۔ چھپے ہوئے عثمان صاحب بھی بیڑے پر تیار ہوتے ہیں کہ اسی لمحے لوکاس وہاں پہنچتا ہے اور ارکادیوس سے کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس پل کی تعمیر جلد از جلد ختم ہو جائے تاکہ عثمان کا خزانہ خشک ہو جائے۔ تو ارکادیوس کہتا ہے بورسا میں ترک قیدی اس کام کے لیے لائے گئے ہیں، انہیں اچھا کام کرنے دو اور اس کے بعد انہیں مر جانے دو۔ پل کے نیچے بارود رکھنے کے بعد سپاہی بے سنگر نکل جاتا ہے اور لوکاس کہتا ہے کراسے جیت جائے گا اور عثمان لالچ میں اس پر حملہ کرے گا۔ اگلے لمحے عثمان صاحب تیر کے ساتھ آگ لگا کر اسے بارود کی جانب چھوڑ دیتے ہیں، جس کے بارود میں لگتے ساتھ ہی ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے۔ آگ کے شعلے ہر طرف اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں اور پل مکمل طور پہ تباہ ہو جاتا ہے۔ دھماکے کی شدت کی وجہ سے لوکاس اور بازنطینی دور دور جا گرتے ہیں۔ یکے بعد دیگرے عثمان صاحب کئی تیر چھوڑتے ہیں اور ہر تیر کے ساتھ ایک دھماکہ ہوتا ہے۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے عثمان صاحب ندی کے اس پار آتے ہیں اور ندی میں سے گزرنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ پل کو تباہ دیکھ کر لوکاس کہتا ہے لعنت ہو لعنت ہو۔ اس لمحے عثمان صاحب سپاہیوں کے ساتھ اس کے سامنے آتے ہیں، انہیں دیکھتے ساتھ ہی لوکاس غصے سے لال ہو جاتا ہے اور عثمان صاحب تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہتے ہیں میں تمہارے لیے جہنم کی آگ لایا ہوں۔ لوکاس بھی تلوار بے نیام کر کے اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے فوراً حفاظتی دستوں کو طلب کرو۔ اس کے ساتھ ہی عثمان صاحب بھاگتے ہوئے ان پہ چڑھ دوڑتے ہیں اور دونوں طرف کی تلواریں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل پر کلک کرنا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔